अस्सलाम वालेकुम माय लवली फॉलोअर्स, वेलकम टू हाउस वाइफ टिप्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रपुंज़ल की चौथी किस्त लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, कुछ लोगों को इस हालत में मीठा खाने की बहुत रग़बत महसूस होती है। हबीबा ने आम से अंदाज में कहा था, लेकिन सोफ़िया को लगा वो इस पे तंज़ कर रही है। ज़्यादा मीठा खाना अच्छी बात नहीं है सोफ़िया, अभी तुम इतनी फ़रबा हो रही हो, आखिरी दिनों में तो बिल्कुल गुब्बारा बन जाओगी, इसलिए एहतियात किया करो। सोफ़िया को इसका मशवरा इंतहाई बुरा लगा और अब की बार वो अपनी नापसंदीदगी छुपा नहीं पाई थी। आप मेरे लिए परेशान ना हो भाभी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, वो सपाट लहजे में बोली। हबीबा सूप से भरा चमचा मुँह तक ले जा रही थी। इसके जवाब पर इसके चेहरे का रंग बदला था, लेकिन वो कुछ बोली नहीं, बल्कि मसनूई मुस्कुराहट के साथ सर हिलाकर सूप पीने लगी। सोफ़िया को कह देने के बाद एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरी ज़ीस्त के अब्वाब का उन्वान मोहब्बत, मैं ख़ुद हूँ मोहब्बत, मेरा ईमान मोहब्बत, तख़सीस नहीं है कोई तफरीक नहीं है, कुदरत ने बनाए हैं सब इंसान मोहब्बत। दिल की वीरानियों ने भी हंसकर ये कहा है, सदक़े तेरे तू आई है मेहमान मोहब्बत। ऐसा क्या आ गया है अखबार में? वो बहुत महब्बत और एहतराम के साथ एक एक मिसरा देख रहा था जब आवाज़ कानों में गूंजी। उसने अखबार चेहरे के सामने से हटाया और फिर उसे तह कर उस रुख से काउंटर पर रखा कि उसकी नज़रें इस सफ़े पर पड़ती रहें जहाँ उसकी गज़ल छपी थी। एक मशहूर रोज़नामे के अदबी एडिशन पर नौआमोज शायरों के लिए मखसूस सफ़े पर इसकी नज़म छपी थी। वो आज बहुत खुश था। सुबह से ही इसकी बत्ती सी अंदर नहीं जा रही थी। ग्राहकों का वक्त हो चला था। वो अजरा बाजी थी जिन्होंने उसे टोका था। इसकी दुकान पर उनका रोज़ का आना जाना था। हमारे यहाँ अखबार में कुछ नहीं आता, बस जाता ही जाता है, वो मुस्कुरा के बोला। उसका इशारा अखबारात से बनी इन छोटी थैलियों की तरफ था जिनमें वो मिर्च मसाले बेचता था। लोग अखबार ले जाते हैं और नकदी दे जाते हैं, फ़ायदे की बात ही है, वो हंसकर बोली थी। अच्छी खुशमिजाज औरत थी। अच्छा फरमाइए, सुबह सुबह क्यों तशरीफ़ लाई हैं? क्या पेश करूं आपकी खिदमत में? वो व्हीलचेयर घसीट कर पीछे हुआ था। डबल रोटी के पैकेट पीछे पड़े थे। सुबह सुबह ज़्यादातर लोग डबल रोटी अंडों के चक्कर में ही आया करते थे। उसने एक पैकेट उठाकर उन्हें देना चाहा। मैं हल्दी लेने आई थी, डबल रोटी नहीं चाहिए, उन्होंने इनकार कर दिया। सलीम ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, फिर हल्दी वाली थैली की तरफ जाते हुए पूछ लिया, क्या करेंगी हल्दी का? उसका चेहरा अजराबाजी की तरफ नहीं था, वरना इस सवाल पर इनके चेहरे पर जो बेजारी छाई थी वो फ़ौरन देख लेता। इसमें कच्चा दूध मिलाऊंगी, फिर जौ का आटा डालूंगी, लीमू के चंद कतरे और शहद डालकर मिक्स करूंगी, और फिर वो इतना ही बोली थी कि सलीम हल्दी डालकर मोड़ा। इनकी बात काट कर बोला, अब खुदारा ये मत कहिएगा कि ये सब मुँह पे लगाऊंगी। अजराबाजी ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं नहीं, ये अब कह रही हूँ, मैं तो इस आमिज़े को पराठे पर लगाकर सास को खिलाऊंगी, फिर वो जब मेरे सर पर कोई चीज़ गुस्से से दे मारेंगी तो जो ज़ख्म आएगा बाकी आमिज़ा इस ज़ख्म पर लगा लूँगी, वो तंज़िया अंदाज में बोली थी। सलीम हंसता रहा। खुदा खैर करे, ऐसी तो नहीं हुआ करती थी आप, कहाँ से सीख लिया ये सब? जब पता है कि ऐसी नहीं हूँ मेरे भाई, तो पूछ क्यों रहे हो? हल्दी है, हांडी में डालूंगी, वो चिढ़कर बोली थी। मैंने तो एक सवाल ही किया था, गुस्सा ही कर गई हैं। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि अभी तो नाश्ते का वक्त है, अभी से हांडी का सामान, उसने वजाहत की थी। बस मेरे भाई, क्या बताऊँ अपने दुख की दास्तान। सुबह सुबह बड़ी नंद का फ़ोन आया है कि खाने के बाद आएंगी, खाने के वक्त आएंगी, और कड़ी खाने की फरमाइश की है, इसलिए सोचा कि अभी चढ़ा दूँ चूल्हे पर। गर्मियों के दिन हैं, ज़्यादा देर बावर्ची खानों में नहीं खड़ा हुआ जाता मुझसे। उन्होंने हर बात बतानी ज़रूरी होती थी सलीम को, जैसे वो इनके बचपन की सहेली हो। आप गरीब औरतों के भी कितने मसले होते हैं ना, हम वक्त खाना पकाने, कपड़े धोने और घर चमकाने में लगी रहती हैं, वो उन्हें चिढ़ा रहा था। अच्छा, तो तुम कोई अमीर औरत ढूंढ लेना अपने लिए, जिसके साथ ये सब काम करने के लिए दो मुलाजमाएँ भी आएँ। हमें तो गरीब ही अच्छे लगते हैं। उन्हें इसकी आदत का पता था, इसीलिए वो बुरा नहीं मनाती थी। ऐसे नसीब कहाँ अपने जनाब, हमें कहाँ मिलेगी ऐसी महारानी? क्या पता मिल भी जाए, मौजे भी दुनिया में ही होते हैं, वो काउंटर से हटते हुए कहना नहीं भूली थी। सलीम हंस दिया। क्यों किसी गरीब को ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाकर उसका ईमान ख़राब करती हैं? मुझे कहाँ मिलेगी ऐसी कोई नौकरानी महारानी? मैं तो गरीब भी हूँ और कम पढ़ा लिखा भी, वो मसनूई अंदाज में मुँह लटका के बोला। इसके अलावा अल्लाह ने तुम्हें शक्ल भी वाजबी सी ही दी है, कद काट भी बस इतना ही है कि अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनकर भी सलीम पीपा यानी कनस्तर ही लगते हो। बाकी रही कसर इस बैसाखी ने पूरी कर दी। और बताओ, सुबह सुबह कुछ और खरी खरी सुननी है या काफ़ी है इतनी? यह आवाज़ अजराबाजी की नहीं थी। सलीम और अजराबाजी दोनों के मुँह से कहकहा उगला था। नैना की बच्ची, तुम्हें अल्लाह पूछे, कभी कोई अच्छी बात भी मुँह से निकाल दिया करो, वो हंसता हुआ बोला था। वो बैग कंधे पर लटका यूनिवर्सिटी जाने के लिए खड़ी थी। अजराबाजी भी इसकी बात पर हंसते हुए अपने घर की राह होली थी। ये अच्छी बात की है, अब तुम्हें सच कड़वा लगता है तो हम क्या करें?
وہ کاؤنٹر کے قریب آ گئی۔ سلیم نے دلچسپی سے اس کا انداز دیکھا۔ اسے پتا تھا اس وقت اگر وہ آئی ہے تو ایک آدھ ببل گم کے علاوہ کچھ درکار نہ ہوگا۔ اس نے کہے بغیر ببل گم نکال کر اس کے سامنے کاؤنٹر پہ رکھ دی۔ تم اتنی صبح کیوں جا رہی ہو؟ ابھی تو 8 بجے ہیں۔ سلیم کو پتا تھا اس کی مرضی نہیں ہوگی تو جواب بھی نہیں دے گی، لیکن پھر بھی پوچھ لیا، اور اس کا موڈ بھی تو اچھا تھا، اسی لیے رازداری سے بولی، مجھے نئی ٹیوشن مل گئی ہے، انٹر کی لڑکی کو میتھس اور انگلش پڑھانی ہے، صبح پہلے وہاں جاؤں گی، پھر وہاں سے یونیورسٹی۔ سلیم نے ناگواری کے احساس تلے گھر کر کچھ کہنا چاہا، پھر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ وہ بھی برا مان سکتی ہے، لیکن اس کی پرواہ تھی، کہے بغیر رہا بھی نہیں جاتا تھا۔ نینا ایسی کون سی مصیبت آن پڑی ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ہی جھنجھٹ بھی پال لیے ہیں؟ ایک آدھ ٹیوشن کی تو خیر تھی، لیکن تم نے تو پورا اسکول ہی کھول لیا۔ خالو کی دکان بھی اب تو ٹھیک چل رہی ہے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ مجھے تمہارے خالو کی ہی کمی ہے، اور اب بس مزید کوئی سوال نہ کرنا۔ وہ مزے سے ببل منہ میں رکھ کر دائیں طرف مڑ گئی۔ سلیم اس کی پشت کی طرف دیکھتا رہا، پھر کچھ یاد آیا تو چلا کر بولا، شام کو گھر چکر لگانا، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ سوچوں گی، اس نے مڑ کر کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ سوچوں گی، باقی سب کام جیسے سوچ سمجھ کر کرتی ہو۔ وہ اسی انداز سے بولا۔ نینا دور جا چکی تھی۔ اماں یہ کچھ پیسے ہیں، رکھ لیجئے، سب کی تنخواہیں دینی ہیں، اپنے ہاتھ سے دے دیجیے گا سب کو، اور عبدالرحیم کے ساتھ جا کر گروسری وغیرہ لے آئیے گا۔ اس نے آملیٹ کے ٹکڑے کو فورک میں پرویا تھا۔ اماں رضیہ نے انتہائی احساس تفخر میں گھر کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور ملازم موجود ہے یا نہیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ سارے ملازم سن لیں کہ سمیع صاحب انہیں کس قدر عزت دیتے ہیں۔ ویسے تو سب ملازمین ہی جانتے تھے، لیکن کبھی کبھی انہیں سب کے سامنے یہ جتا کر خوشی ہوتی تھی، اسی لیے انہیں روپے پکڑتے ہوئے کچن کی طرف منہ لگا کر آواز لگانی پڑی، رانی صاحب کے لیے چائے لے کر آؤ گرم، جلدی۔ سمیع نے پلیٹ پر سے نظریں بھی نہیں ہٹائی تھیں۔ اماں رضیہ اس کی رغبت بھرے انداز کو بہت محبت سے دیکھ رہی تھیں۔ انہیں یہ لڑکا بہت فرما بردار اور معصوم لگتا تھا۔ وہ دیکھتی تھیں اس کی زندگی میں بیوی اور اس کے آفس کے علاوہ کوئی دوسری مصروفیت ہی نہیں تھی۔ شہرین کی یاد آتے ہی انہوں نے نادانستہ طور پر سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ شہرین بیڈ روم میں تھی۔ معمول کے مطابق سمیع اکیلے ہی ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے شہرین کو چائے پانی جوس پہنچانے کے متعلق کوئی حکم اب تک نہیں دیا تھا۔ رانی چائے رکھ کر چلی گئی۔ اماں کو یاد آیا بیبی ایمن کو کل سے بخار تھا، اور سمیع نے اس کی خیریت بھی دریافت نہیں کی تھی۔ بیوی پر جان چھڑکنے والا بیٹی سے نہ جانے اتنا لاپرواہ کیوں تھا؟ انہوں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ سمیع نے سر اٹھا کر سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا۔ وہ بیٹا میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی، اگر تم برا نہ مناؤ تو، انہوں نے ٹھہر ٹھہر کے کہا تھا۔ سمیع نے فورک پلیٹ میں رکھ دیا۔ جی جی کہیے، خیریت؟ مزید روپے چاہیے کیا؟ اسے ان کے انداز سے یہی لگا کہ شاید اس نے رقم تھوڑی دی ہے۔ ارے نہیں نہیں، روپے پیسے والا معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً نفی میں گردن ہلا دی۔ تو پھر؟ اس نے چائے کی پیالی اپنے سامنے رکھی۔ بیٹا بہو کو کچھ تھوڑی ذمہ داریاں بچے کی بھی دیکھ لیا کرے، وہ ننھی سی جان ملازموں کے سر پہ ہے۔ میری بوڑھی جان اپنی جانب سے میں پورا خیال رکھتی ہوں، لیکن ماں کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتی نا، اسے ماں کی ضرورت ہے، انہوں نے رک رک کر کہا تھا۔ سمیع کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے میں سپاٹ ہو گئے۔ اس نے کرسی کی پشت پر ٹیک لگا لی اور پیچھے ہو کر بیٹھتے ہوئے چائے کپ کو اپنے مزید نزدیک کھینچ لیا۔ دیکھیں اماں رضیہ، اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ بچے ماؤں کے پلوؤں سے باندھ کر پالے جائیں۔ بچوں میں اعتماد پیدا نہیں ہوتا۔ اس طرح سے میں خود شہرین سے کہتا ہوں کہ اٹیچ مت کرے خود کو ایمن کے ساتھ، اسی میں ایمن کی بھلائی ہے۔ میں ویسے بھی 1-2 سال میں اسے بورڈنگ بھجوا دوں گا، تب تک آپ اچھی طرح سنبھال رہی ہیں نا؟ آپ پر پورا بھروسہ ہے مجھے، تبھی تو آپ کو بلوایا ہے۔ آپ اچھی دیکھ ریکھ کر رہی ہیں اس کی، میں مطمئن ہوں۔ وہ چائے کا سپ بھرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اماں نے پریشان ہو کر گردن ہلائی۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ سمیع ان کی بات سن کر ان کا ساتھ دے گا، اس پر غور کرے گا۔ وہ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ لڑکی ذات ہے، ترستی ہے پیار کے لیے۔ وہ بات بھی مکمل نہ کر سکی، سمیع نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بولنے سے روک دیا۔ آپ کو مشکل ہو رہی ہے اگر ایمن کو سنبھالنے میں تو بتا دیں، میں ایک اور میڈ کا انتظام کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کی بار اس کا لہجہ اس قدر دو ٹوک تھا کہ اماں گھبرا ہی گئیں۔ ارے نہیں نہیں بھائی، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، تمہاری مرضی بیٹا، تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو، انہوں نے اس کی جانب دیکھے بنا کہا تھا۔ وہ خود اس کے پاس آ کر کافی مطمئن تھیں۔ آخری عمر میں ایک مستقل ٹھکانہ مل جانا کس قدر آسودگی کا باعث تھا، یہ کوئی ان کے دل سے پوچھتا۔ وہ سمیع شہرین کے ساتھ بگاڑنا نہیں چاہتی تھیں، انہیں یہاں بہت سکون اور اس سے بھی بڑھ کر اتھارٹی میسر تھی۔ جی، سمیع نے اسی سپاٹ انداز میں کہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شہرین سو رہی ہے، نیند کی دوا کھا کر سوئی تھی رات، خود نہ اٹھے تو جگائیے گا مت، لیکن 1-2 گھنٹے میں میڈ کو بھیج کر چیک کرواتے رہیے گا کہ اٹھ گئی ہے یا نہیں، جوس یا آملیٹ وغیرہ یا جو بھی ہے اس کی اٹھنے پر فریش بنوائیے گا۔ یہ آخری حکم تھا۔ وہ رسٹ واچ کا زاویہ درست کرتا ڈائننگ لاؤنج سے باہر کی جانب جانے کے لیے دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ اماں رضیہ نے تعصب سے میز پر پڑے ان پیسوں کی جانب دیکھا، پھر گہری سانس بھری۔ واہ رے مولا، اس عمر میں ان چند ہزار کی خاطر کیا کیا سہنا پڑتا ہے۔ ہمیں بھی کوئی اتنا چاہنے والا ساتھی عطا کیا ہوتا تو ہم بھی یوں دوسروں کے در کی ٹھوکریں نہ کھاتے پھرتے۔
तुम बहुत बदतमीज़ और जाहिल औरत हो, 4 लोगों में उठने बैठने का सलीका नहीं तुम्हें, सख्त शर्मिंदा करवाया है तुमने मुझे। काशिफ सख्त भपरा हुआ था। वापसी का सारा वक्त उसने मुखातिब करना तो दूर की बात, सूफिया की जानिब देखा तक नहीं था। वो घर के अंदर नहीं आया था, बल्कि उसे गेट पर ड्रॉप करके कुछ कहे बिना चला गया था। ये उसकी नाराज़गी का सख्त तरीन इज़हार था। सुबह के वक्त उसकी वापसी हुई या वो रात को ही आकर गेस्ट रूम में सो गया था, सोफिया कुछ नहीं जानती थी। वो कमरे में सुबह के वक्त ही आया था। रात बहुत देर बेचैन रहने के बाद वो सोफ़ा सेट पर 2 घंटे नींद लेकर उठ चुकी थी। इसकी आंखें फिर सूजी हुई थी और सर में सख्त दर्द था। काशिफ को देखकर इसने खुद ही बात का आगाज़ किया तो वो इस पर फट पड़ा। आई एम सॉरी, वो इससे ज़्यादा क्या कहती। तुम्हारा मसला क्या है सोफिया? तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या करती हो मेरे अहबाब के साथ? घर से निकली तो भी बेजार थी, वहाँ जितनी देर रही तब भी नाक चढ़ा के बैठी रही। उसने काशिफ का जारहाना अंदाज पहली मर्तबा नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसे दुख हुआ। हबीबा के मामले में वो हमेशा जज्बाती हो जाया करता था। आप उनको साथ क्यों लेके गए थे? मैं आपके साथ खुली फिज़ा में कुछ वक्त गुजारने की ख्वाहिश लेकर घर से निकली थी और आपने उनको भी घसीट लिया। हबीबा इन कंपनी को घुटन हो रही थी मुझे इस औरत की मौजूदगी से, जहर लगती है वो मुझे। वो अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली थी। उसके दिल न जाने क्यों अल्लाह ने इतनी नरम मिट्टी से बनाया था। उसका दिल चाहता था वो चीख चीख कर घोरा कर काशिफ से इस मामले में बात करे, लेकिन चीखने चिल्लाने से पहले ही आंसू आंखों से टपक टपक कर उसे लाचार बना दिया करते थे। मुझे तो लगता है तुम्हें कोई ज़हनी आर्ज़ा लाहक हो गया है। तुम्हें हर औरत जहर लगती है, हर औरत तुम्हें खलजान में मुब्तला कर देती है, हर औरत से चिढ़ती हो तुम, बिलखुसूस वो औरतें जो शक्ल सूरत में तुमसे बेहतर हैं, उनको देखकर तो तुम मरने वाली हो जाती हो। कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। बाकी सब चीज़ें मौसमों की तरह आनी जानी हैं। कारोबारी ताल्लुकात में मजबूती कायम रखने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। मैं तो सिर्फ खाना ही खा रहा था, लेकिन तुम्हारा शक ही ख़त्म नहीं होता। ऐसा करो तुम मुझे किसी डब्बे में पैक करके अपनी अलमारी के आखिरी खाने में छुपा के रख दो, तुम्हारी जान को भी सुकून हो जाएगा और मेरी जान को भी। वो चिढ़कर बोला था। सोफिया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आंसुओं की रवानी और शिद्दत से आवाज़ हलक से बाहर नहीं निकल रही थी। काशिफ बाथरूम में घुस गया था। ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है मेरी। बीबी जान को भी सारे ज़माने में यही एक मिली थी मेरे लिए, न शक्ल न अकल। वो बड़बड़ा रहा था। इसके हर जुमले के साथ सोफिया की सिसकियाँ बढ़ती जा रही थीं। अम्मी ने उसे देखते ही कहा था। वो काफ़ी अच्छे मिजाज के साथ घर में दाखिल हुई थी। उसे जो नई ट्यूशन मिली थी उन्होंने पहले ही दिन अदायगी कर दी थी, इसीलिए वो खुश थी, लेकिन इसकी खुशी बस वक्ती होती थी। अम्मी लॉन का नया चमचमाता सूट पहने चादर ओढ़े तैयार खड़ी है। जरी की तैयारी बता रही थी कि वो भी साथ जा रही है। इसका सारा जोश गायब होने लगा। उसने तो सोचा था आराम से घर जाकर पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगी, जरी से चाय बनवाएगी और पार्टी करेगी, लेकिन अम्मी और जरी के एक साथ जाने का मतलब था कि अब ना सिर्फ उससे अकेले रहना था, बल्कि शाम के वक्त के काम भी उसके ज़िम्मे थे। घर के कामों से वैसे भी उसकी जान जाती थी, इसीलिए उसने नाक चढ़ाई थी। बड़ा कोई मेहरबान दिन था आज, जो मेरा इंतज़ार हो रहा था। जिस तरह का मिजाज था मुँह से फिक्रा भी वैसा ही निकला था। अम्मी ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी चादर को सर पर ओढ़ते हुए बोली, खाना खा लेना, आलू कीमा पकाया है, लौकी का कल रात वाला सालन भी पड़ा है, सुबह की रोटी ख़त्म हो गई है तो रोटी पका लेना, और अगर अब्बा आ जाएं तो उनको शाम की चाय बना देना। हम जरीना की तरफ जा रहे हैं। उसकी सास का पता चला था काफ़ी बीमार हैं। इरादा तो यही है कि जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अगर देर हो गई तो रात के लिए थोड़े से चावल उबाल लेना। अपने अब्बा से खाने का पूछ लेना। अम्मी इसकी जानिब देखे बगैर सब हुक्म सादिर करती बाहर निकल गई थी। जरीना आईने में दुपट्टा दुरुस्त करते हुए उसे देखा। वो थकी हुई लगती थी। 8 बजे घर से निकली और अब 2 बज रहे थे। मार्केट जाने का भी इरादा है, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, उसने सीढ़ियाँ उतरने से पहले सवाल किया था। नैना ने अपनी मखसूस बदमिजाजी से पहले उसका चेहरा देखा, फिर मुँह बना के बोली, जी नहीं शुक्रिया, मेहरबानी नवाजिश, तुम माँ बेटी के भी बयानात नहीं मिलते। अम्मी कह रही हैं कि आंटी जरीना की तरफ जा रही हैं और तुम कह रही हो कि मार्केट जा रहे हैं। वही सड़ा हुआ अंदाज, जैसे किसी ने पैसे उधार मांग लिए हों। जरी को अंदाज़ा तो था ही कि वो इस किस्म का ही जवाब देगी, लेकिन फिर भी बुरा मुँह बनाकर बोली, रोज़ रोज़ नहीं निकला जाता, इतनी गर्मी है, अब जा रहे हैं तो कुछ ज़रूरी काम भी निपटा आएंगे। नैना ने कुछ देर सोचा। जरी भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। अच्छा सुनो, मेरे 2 दुपट्टे डाई करवाने हैं, वो डाई वाले को दे देना और एक शर्ट के साथ मैचिंग ट्राउज़र लेकर आना। उसे अपने काम याद आ ही गए। जरी ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं, कोई छोटा मोटा काम बताओ, कोई क्लिप लाना हो या कोई नेल पॉलिश या फिर कोई लेस फीता वगैरह। डाई वाले के पास तो बहुत रश होगा, हमें मगरिब से पहले घर वापस आना है। तो फिर जाओ, मेरा दिमाग खाने क्यों खड़ी हो गई हो? काम तो ऐसे पूछा था जैसे करके ही आएंगी मोहतरमा। मिजाज फिर सवानेज़े पर पहुंच गया था। जरी भी नाक चढ़ाकर नीचे सीढ़ियां उतर गई। उसने भी हमेशा की तरह बैग वहीं फेंका और धप धप करती कमरे में घुस गई। वो कमरे में आकर बेड पर लेट गई थी। इरादा था कि घंटा भर सोएगी, फिर उठकर इत्मीनान से चाय बनाएगी और खाना खा लेगी, लेकिन लाइट गई हुई थी। पंखा यूपीएस पे चल रहा था। इसकी रफ्तार बहुत आहिस्ता थी। वो करवटें बदलती रही मगर नींद नहीं आई। अम्मी की गैर मौजूदगी में अक्सर ऐसा हो जाता था, उसे नींद नहीं आया करती थी।
اس نے کچھ دیر لیٹ کر نیند کے مہربان ہو جانے کا انتظار کیا، پھر سونے کا ارادہ ترک کر کے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ امی نے بتایا تھا کہ آلو قیمہ بنا ہے، اسے پسند بھی تھا، لیکن روٹی بنانے والی تھی سو اس کا کھانا کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے کام کرنے نہیں آتے تھے، بوقت ضرورت سب کام کر لیتی تھی، لیکن بس من موجی انسان تھی، دل چاہا تو کر لیا ورنہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ ایک روٹی بناتے وقت بھی جان جاتی تھی اس کی۔ اس نے چند لمحے سوچنے میں گزارے کہ وہ چائے کے ساتھ کیا کھا سکتی ہے، پھر ذہن میں خیال لپکا تھا، اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی اور نیچے جھانکنے لگی۔ ادھر ادھر دیکھا، محلے کا کوئی بچہ بڑا گزرتا دکھائی نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد جب وہ کھڑکی کے سامنے سے ہٹنے کا سوچ رہی تھی، پڑوسیوں کا 12 سالہ حمزہ باہر نکلا۔ حمزہ، حمزہ، اس نے بڑے پیار سے پکارا۔ اس نے سر اٹھا کر سوالیہ انداز میں اوپر دیکھا تھا۔ تم لوگوں کے گھر آج کیا پکا تھا؟ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ نینا نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیوں، کھانا نہیں کھایا تھا تم نے آج دوپہر کو؟ بھائی دوپہر کو کھایا تھا، اب تو شام ہو رہی ہے، مجھے تو بھول بھال بھی گیا، حمزہ نے معصومیت سے جواب دیا۔ وہ کافی عجلت میں لگتا تھا لیکن نینا باجی سے ڈرتا بھی تھا، اس لیے مجبوراً رکا ہوا تھا۔ اتنی جلدی کیسے بھول گئے موٹو؟ 3 روٹیاں جو تم روز کھاتے ہو اتنی جلدی بھول جانے والی چیز تو نہیں ہوتی، جلدی بتاؤ کیا پکایا تھا؟ اس نے غرا کر کہا۔ میں نہیں بتاؤں گا، آپ تو ہمیشہ ہی ڈانٹتی رہتی ہیں۔ اس کا انداز اور 3 روٹیوں کا تذکرہ سن کر اس نے صاف انکار کر دیا۔ کیا کہا؟ ذرا دوبارہ کہنا۔ نہیں بتاؤ گے؟ ٹھہر جاؤ ذرا، ابھی جاتی ہوں تمہارے گھر اور تمہاری امی کو بتاتی ہوں کہ تم دوپہر کو چھت پر چڑھے پتنگیں اڑا رہے تھے، بلکہ نہیں، آج رات کو آؤں گی جب تمہارے ابا بھی گھر پہ ہوں گے۔ چل بیٹا حمزہ، تجھے تو آج کٹ پڑوا کر ہی رہوں گی میں، اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے اسے ڈرایا تھا۔ ہائے نینا باجی، آپ کتنی جھوٹی ہیں، میں تو کئی دن سے چھت پر نہیں گیا اور پتنگ کی تو اس سال شکل بھی نہیں دیکھی میں نے، وہ ذرا سا چڑھ کر بولا۔ یہ بات تمہارے ابا کو تو نہیں پتا نا، تم جاؤ دیکھتے رہو میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ، ایسی کہانی بنا کر سناؤں گی کہ فوراً یقین آ جائے گا، وہ اسی انداز میں بولی۔ حمزہ کچھ گھبرا سا گیا، نینا باجی سے ایسی امید کی جا سکتی تھی، وہ اگر کہہ رہی تھی کہ وہ ابا سے پٹائی کروائیں گی تو وہ ضرور کروا سکتی تھی۔ نینا باجی ایسا مت کہیں نا، میں نے کیا کیا ہے، مجھ سے کیوں ناراض ہو رہی ہیں آپ؟ حمزہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ ہوئی نا بات، چلو جلدی سے بتاؤ کیا پکایا تھا آج تمہاری اماں نے؟ وہ اپنے تئیں اونٹ کو پہاڑ کے نیچے لے آئی تھی۔ آلو گوبھی، حمزہ نے منہ لٹکا کر کہا۔ نینا کے منہ کا زاویہ ہی بگڑ گیا، سارا اشتیاق چلچلاتی دھوپ میں رکھی برف کی مانند پگھل گیا تھا۔ آئے ہائے میرے نصیب، غریب لوگوں، کبھی تو بریانی یا پلاؤ بھی بنا لیا کرو، سارا دن مسالہ ٹی وی دیکھتی ہیں تمہاری امی، اور اتنا خوار ہونے کے بعد پکاتی وہی ہیں آلو گوبھی، اس نے تعصب سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ حمزہ برا مان گیا۔ میں جاؤں کیا؟ وہ عاجز آ کر بولا، پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ خبردار واپس آؤ، یہ سلیم کی دکان پر جاؤ، اسے بولو نینا باجی کہہ رہی ہیں ایک جوس اور چپس کا پیکٹ دے دیں بڑا والا، وہ لے کر فوراً میرے گھر آؤ اور دے جاؤ، یاد رکھو نہیں دے گئے نا تو، اس نے قرآن جادوگرنیوں کی طرح آنکھیں گھماتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ حمزہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی بڑبڑاتا ہوا سلیم کی دکان پر چل دیا۔ نینا کھڑکی سے ہٹ گئی لیکن 5 منٹ بعد دوبارہ نیچے جھانکنے لگی۔ حمزہ بھی اسی وقت آ گیا تھا۔ نینا باجی، سلیم بھائی کہہ رہے ہیں دکان آپ کے سسر کی نہیں ہے، حمزہ نے بہت مزے لے کر بتایا۔ نینا کی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ کیا؟ سلیم کے بچے کی اتنی جرأت، واپس جاؤ اور اسے کہو 1 منٹ کے اندر سب کچھ دے ورنہ اس کی خیر نہیں، وہ چلا کر بولی، پھر جیسے اسے کچھ خیال آیا۔ اچھا رکو، تم جاؤ، اس سلیم کی گچی تو میں مروڑتی ہوں آ کر، اس نے کھا جانے والے انداز میں کہا، پھر بیڈ پر پڑا دوپٹہ گردن میں ڈالا اور تنفن کرتی کمرے سے نکل گئی، لیکن فوراً ہی بریک لگانے پڑے۔ ابا لاؤنج میں دیوان پر نیم دراز ٹی وی دیکھ رہے تھے، اسے بالکل خبر نہیں ہوئی وہ کب اندر آئے۔ دروازہ کھولنے کے لیے چونکہ سیڑھیاں اتر کر جانا پڑتا تھا، اس لیے ان کے اور نینا کے پاس دروازے کی چابی ہوا کرتی تھی، کیونکہ امی اور زری تو کبھی کبھی ہی گھر سے نکلتے تھے، ان دونوں کو دکان اور یونیورسٹی جانا ہوتا تھا۔ اب امی تو موجود نہیں تھیں، جن کے سامنے وہ ابا کو نظر انداز کر کے نہ جانے اپنی کون سی محرومیوں کے بدلے لیتی تھی، اس لیے اس نے سست سے انداز میں ابا کو سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا تو وہ کچھ کہے بنا دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ مڑی، پھر چونک کر سوچتے ہوئے بولی، وہ میں ذرا سلیم کی دکان سے چپس لینے اور جوس، آواز خود بخود آہستہ ہو گئی۔ وہ کوئی بچی تو نہیں تھی جو یہ بات ٹھوس لہجے میں کہی جاتی، وہ پہلے بھی آرام سے اندر آتی جاتی رہتی تھی، امی کو چھوٹے موٹے کام ہوتے تھے تو وہ بھی کرایا کرتی تھی، لیکن ابا کی موجودگی میں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہی جائیں۔ اچھا رکو، اس وقت کہاں جاؤ گی؟ میں لا دیتا ہوں، انہوں نے اسے واپس بلا لیا۔ وہ بھی خاموشی سے کچھ کہے بنا پلٹ آئی، امی ہوتی تو صاف جواب دے کر چلی جاتی، لیکن ابا سے براہ راست جھگڑے کی ہمت نہیں تھی اس میں، اسی لیے ابا کو خاموشی سے سیڑھیاں اترتے دیکھتی رہی۔ بی بی جان، آج مجھے کوئی نصیحت مت کیجیے گا، آپ کو نہیں پتہ یہ عورت مجھے کتنا شرمندہ کرواتی ہے، میں اس کی دل جوئی کی خاطر جو بھی کروں یہ اپنے رویے سے میرا دل توڑ دیتی ہے،
اب بھی مجھے ہی ٹوکتی ہیں، اپنی لاڈلی بہو کو نہیں سمجھاتی؟ کاشف نے بی بی جان کی جواب طلبی پر اکتا کر کہا تھا۔ بی بی جان چند لمحے خاموش رہیں، ان کا ہر حساب کتاب غلط ہوا جا رہا تھا۔ محبت کرنے والی سلیقہ شعار بیوی بھی ان کے بیٹے کو اس کی آزاد پرورش ترک کرنے پر مجبور نہیں کر پا رہی تھی، اور ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ اپنی غلطی کو غلطی بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اسے بیوی کے ٹوکنے سے الجھن ہوتی تھی، وہ یہ سمجھنے کو تیار بھی نہیں تھا کہ اس کی بیوی کو اس کی ان رنگین مزاج عادتوں سے کتنی چڑ ہوتی ہوگی۔ وہ دونوں کو باری باری سمجھا کر تھک چکی تھی، لیکن دونوں ہی سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ صوفیہ سے انہیں کم شکایت تھی، کیونکہ وہ دیکھتی تھی صوفیہ بہت کچھ برداشت کر رہی تھی، جو شاید ان کے خاندان کی کوئی لڑکی ہوتی تو نہ سہ پاتی۔ انہوں نے یہی بات جب بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اکتا کر بولا تھا، میں کسی کو کوئی نصیحت نہیں کروں گی، لیکن کاشف ایک بات یاد رکھنا، مکان آرام سے بن جاتے ہیں مگر گھر نہیں بنتے۔ تم لوگ چند دن بعد 2 سے 3 ہو جاؤ گے، مکان گھر بن جائے گا، لیکن یہی صورتحال رہی تو گھر کیسے بنے گا میرے بچے؟ تم لوگوں کو رشتہ خالی مکان رہ جائے گا، اور خالی مکان میں بدروہیں رہا کرتی ہیں، بیویاں نہیں۔ اپنی بیوی کو زندہ لاش مت بننے دو، اس عورت کی قدر کرو، اسے محبت ہے تم سے۔ تمہاری ماں کے بعد اگر واقعی کوئی عورت تم سے محبت کرتی ہے نا تو وہ صوفیہ ہے، باقی تو کھمبوں پہ چسپاں فلموں کے اشتہار ہیں، جنہیں شریف آدمی اس ڈر سے گردن اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا کہ کسی نے دیکھ لیا تو سبکی ہوگی۔ بی بی جان نے اتنے واضح لفظوں میں کبھی بیٹے کو نصیحت نہیں کی تھی۔ کاشف سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اب تم دروازے کی اوٹ میں چھپ کر کھڑے ہو جاؤ اور اپنے کانوں سے سن لو کہ میں اسے نصیحت کرتی ہوں یا نہیں۔ بی بی جان نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا۔ اس کے بعد صوفیہ کی باری تھی، لیکن بی بی جان کچھ پوچھتی یا کہتی صوفیہ نے رونا شروع کر دیا۔ بی بی جان، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، لیکن یہ سب میرے اختیار سے باہر ہے۔ مجھے اس عورت کو دیکھتے ہی کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر مس بہیو نہیں کیا، اتنی بدتمیز نہیں ہوں میں، میری ماں نے اچھی تربیت کی ہے میری، نہ ہی کوئی لاپرواہی کی ہے، نہ ہی بدتمیزی سکھائی، لیکن میں بس بے بس ہوں۔ صوفیہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ بی بی جان کو اس پر ترس آ گیا۔ اس حالت میں جب شوہر کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کے ذہنی سکون کا خیال رکھتا، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا، وہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ میں سب کچھ برداشت کر لوں گی بی بی جان، آپ کاشف سے کہیے وہ حبیبہ کو چھوڑ دیں، اس سے ملنا ترک کر دیں، ورنہ وہ کاشف کو مجھ سے چھین کر لے جائے گی۔ میں مر جاؤں گی بی بی جان، میں کاشف کے بغیر نہیں رہ سکتی بی بی جان۔ وہ ان کی آغوش میں منہ چھپائے بلک رہی تھی۔ بی بی جان کا دل چاہا اپنے بیٹے کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کریں، اسے ہیرے کی پہچان ہی نہیں تھی۔ کیا وقت ہے؟ شہرین نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا۔ 1 بج رہا ہے بیٹی، سمیع میاں 2 بار فون کر کے پوچھ چکے ہیں۔ میں نے سوچا میں خود دیکھا ہوں، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اماں رضیہ نے وضاحت کی۔ وہ خود سے جگانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی؟ 1 بج چکا تھا اور شہرین اب تک سو رہی تھی۔ وہ عموماً 11 بجے تک اٹھ جاتی تھی، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ جی اماں، طبیعت ٹھیک ہے، بس سر میں کچھ درد ہے، اس لیے بستر سے نہیں نکلی، اس نے کسل مندی سے انگڑائی لیتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اماں رضیہ نے کھڑکی کے پردے ہٹا کر روشنی کا رستہ کھلا کر دیا۔ شہرین نے روشنی کی وجہ سے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اماں اس کے بستر پہ آ بیٹھی ہیں، اس کی دمکتی رنگت کو کمرے میں آنے والی روشنی مزید دمکا رہی تھی۔ بھرے بھرے گلابی ہونٹ اور نیند کی وجہ سے گلابی دکھنے والی آنکھیں، بھورے بال اور تیکھی ناک۔ اماں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر دل ہی دل میں اس کے حسن کو جی بھر کے سراہا۔ اللہ نے حسن تو واقعی بیش بہا دیا تھا اس لڑکی کو۔ سمیع کو اگر اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تو اس میں اس کا قصور بھی نہیں تھا۔ بیٹی اتنا سر کیوں درد کرتا رہتا ہے؟ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ ڈاکٹر سے ملو، رپورٹ کرواؤ، پتہ تو چلے کہ کیا جڑ ہے اس سر درد کے مرض کی۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، وہ محبت سے بولی تھی۔ بی بی رضیہ کی باتوں پر شہرین مسکرا دی۔ بہت بار گئی ہوں ڈاکٹر کے پاس اماں۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ انہوں نے اس کے بستر کو ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں کہتے، ڈپریشن بتاتے ہیں، اینزائٹی۔ اس نے پپوٹے سے ہلائے اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے موا، ڈپریشن ہی کھا گیا ہے سب کو۔ انہیں زیادہ حیرانی نہیں ہوئی تھی، آج کل اکثر لوگوں کے منہ سے وہ یہی سنتی رہتی تھی۔ پر بیٹی تمہیں کاہے کا ڈپریشن؟ تمہیں تو اللہ نے اتنا چاہنے والا میاں دیا، اتنی قدر کرتا ہے تمہاری، سر آنکھوں پہ بٹھاتا ہے تمہیں، ماشاء اللہ۔ وہ بہت لاڈ سے بولیں۔ صبح ہونے والی گفتگو اپنی جگہ، لیکن ان کے دل میں سمیع کے لیے کافی محبت تھی، اور اسی وجہ سے انہیں شہرین سے بھی لگاؤ تو تھا ہی۔ میں خود نہیں جانتی اماں یہ ڈپریشن کہاں سے آتا ہے۔ وہ واقعی عاجز نظر آئی تھی۔ اس نے بلینکٹ ہٹایا اور باتھ روم کی جانب چل دی۔ اماں بستر درست کرتی رہی تھی، اس کے کمرے میں پھیلاوا ہونا بھی کہاں تھا، بچی تو سارا وقت نیچے رہتی تھی، اوپر میاں بیوی رہتے تھے، لیکن وہ بھی کافی سلیقہ مند تھی، انہیں اس کمرے میں کبھی کوئی چیز بکھری ہوئی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ شہرین کو باتھ روم میں کچھ وقت لگا تھا، تب تک اماں رضیہ وہیں بیٹھی رہیں تاکہ اس سے پوچھ سکیں اور جوس بنوا دیں۔ آج تو سر میں کچھ زیادہ ہی درد ہو رہا ہے، شہرین نے نکلتے ہوئے سر تھام رکھا تھا۔ چائے بنوا دیں اماں؟ اس نے جوس کو انکار کر دیا۔ جیسے تمہاری مرضی بیٹا، اگر کہو تو سر میں تیل ڈال دوں، تمہیں سکون ملے گا، انہوں نے سوالیہ انداز سے کہا۔ شہرین نے لمحہ بھر انہیں دیکھا، پھر یاسیت سے سر ہلا دیا۔ ایک بار پھر اسے اپنی ماں کی یاد آنے لگی۔ جی اماں پلیز، سر بہت بھاری ہو رہا ہے، اس نے التجائی انداز سے کہا۔ اماں تیل لینے باتھ روم کی جانب بڑھ گئیں، لیکن وہ ابھی مڑی بھی نہیں تھی کہ انہوں نے شہرین کو عجلت بھرے انداز میں باتھ روم میں آتے دیکھا۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پائی کہ شہرین واش بیسن کی طرف مڑی اور اس نے اکائی کرنے والے انداز میں منہ کھولا۔ اللہ خیر بیٹی، کیا ہوا؟ وہ ایک دم ٹھہر گئیں
اور گھبرا گئیں۔ شہرین چند لمحے واش بیسن کے پاس اسی طرح کھڑی رہی، میدہ خالی تھا سو نکلا تو کچھ نہیں، لیکن شہرین چند سیکنڈ میں ہی زرد پڑ گئی، سارا خون جیسے نچڑ کر رہ گیا۔ اماں نے بمشکل سہارا دے کر اسے بستر پر بٹھایا، پھر چل کر رانی کو آواز دی اور شہرین کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگی۔ کیا ہو گیا بیٹی؟ ابھی تو ٹھیک تھی۔ مجھے خود نہیں پتا، لیکن اب ٹھیک ہوں، غبار سا نکل گیا جیسے سر کو بھی سکون مل گیا، شہرین نے نقاہت بھرے انداز سے کہا۔ اسی اثنا میں رانی بھی ایمن کو گود میں اٹھائے چلی آئی۔ رانی، بیگم صاحبہ کے لیے جوس لاؤ، انہوں نے حکم دیا۔ مالکوں کی خیر موجودگی میں وہ خود مالک بن جاتی تھی۔ ایمن کو یہیں چھوڑ جاؤ، شہرین نے بچی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ رانی ایمن کو چھوڑ کر دوبارہ کمرے سے نکل گئی۔ پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے کیا؟ اماں نے اس کی طرف دیکھا، ان کی چھٹی اس نے جیسے کوئی الارم بجایا تھا۔ ایسا ہوا تو نہیں کبھی پہلے میرے ساتھ، آج ہی ہوا ہے، وہ ایمن کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جب ایمن پیدا ہونے والی تھی؟ انہوں نے ایک اور سوال کیا۔ شہرین نے چونک کر اسے دیکھا، اب اسے سمجھ میں آئی تھی کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ وہ خود حیران سی ہو کے سوچ میں پڑ گئی۔ بیٹی کوئی اچھی خبر لگتی ہے۔ اماں کو اس کا پرسوچ انداز دیکھ کر یقین سا ہو گیا۔ پتہ نہیں اماں، شاید وہ واقعی پر یقین نہیں تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ مبارک گھڑی لائے، ایمن 3 سال کی ہو رہی ہے، اللہ نے بروقت خوشی دکھائی ہے۔ اماں نے جھٹ پٹ دعائیں لی۔ جوس لاتی رانی دروازے پر ہی رک گئی۔ اندر سے آوازیں صاف باہر تک آتی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ دونوں مالکنیں اندر کیا بات کر رہی ہیں۔ لو بتاؤ، پہلا بچہ تو سنبھالا نہیں جاتا خود سے اور دوسرے کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے ناک چڑھا کے سوچا تھا، اتنی محبت کرتی ہے وہ مجھ سے؟ اس دن کاشف نے اس کی محبت کو واقعی پہلی بار اپنے دل کی گہرائی سے محسوس کیا تھا۔ بی بی جان کی باتوں نے بھی اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا تھا۔ باقی آئندہ۔ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔